بولے مالک بہت اچھا، اللہ اللہ وہ تو بغیر مانگے دینے والا۔ اس ٹاپک پر بات ہو تاکہ نکل جائے گی، مجھے سمیٹنا ہے اپنے اس شیخ کامل کے لیے جس کو غوث پاک کا شہزادہ سر تاپا مقبول شخصیت حضور سے شمار۔ بولے مالک بہت اچھا، وہ تو بن مانگے دینے والا۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے مالک اچھا مل گیا ہے، لیکن کل جانا تو مزدوری لے کے۔ بولے ٹھیک ہے صبح کو نکلیں، پھر لوٹا جھولا تسبیح مسلح کندھے پہ رکھا، نہر دجلہ کنارے وضو کیا، مصلے کو بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ کیا سوچ کے بتاؤ، فرشتے بھی تعجب کرتے اللہ اللہ اللہ۔ شام تک یہ کہتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، لوٹا جھولا تسبیح مسلح کندھے پہ رکھا کھڑا گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ اور کام کیا کیا؟ بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر مزدوری تو کیا؟ بولے مالک بہت اچھا ہے، کیا اس سے مزدوری مانگو؟ تو ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم نہیں۔ مالک اچھا ہے، بولو 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 بھائی کتنا اچھا ہے۔ یہاں تو سوال کا سوال ہی نہیں، سوال کا سوال ہی نہیں۔ وہ درویش کہتا ہے نا الہ آباد کا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، میری ماں تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ تمہیں دیتا تھا تمہارے حساب سے۔ نہیں سمجھے؟ بہت بڑی بات ہے، کیسی اس کی قدرت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا اتنی بڑی دنیا تو پالتا کیسے؟ اللہ نے فرمایا سلیمان میری قدرت کے جلوے دیکھ، اس نہر کنارے تالاب کنارے چلا جا۔ آپ چلے گئے، سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کو دیکھا، منہ میں چاول کا ایک دانہ رکھے ہوئے دائیں بائیں دائیں بائیں گھوم رہی ہے۔ اچانک تالاب سے میڈک باہر قریب آیا چونٹی کے پاس، چونٹی اس کے پیروں پہ چڑھ کے میڈک کے منہ کے پاس گئی، میڈک نے منہ کھولا، چونٹی منہ کے اندر گئی، میڈک نے منہ بند کر لیا اور تالاب میں ڈبکی لگائی اور غائب ہو گئی۔ تالاب میں ڈبکی لگائی، میڈک غائب ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا تیری قدرت کے جلوے آوازیں انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد میڈک باہر نکلا، اس نے منہ کھولا تو چونٹی اس کے منہ میں، اب اس کے منہ میں چاول کے دانے نہیں، اس کے منہ سے نکلی پیروں سے ہو کر کے بل سوراخ میں چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ چونٹی کے منہ میں چاول کے دانے تھی، شروع میں تو نظر آئے تھے، اب بغیر چاول کے دانے کی یہ میڈک کا منہ میں اس کو ٹرانسفر کرنا پھر لے کے آنا، 6 معنی دارا کیا مطلب؟ تو اللہ نے کہا اے سلیمان سننا، اے سلیمان اس تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے، دولہا ہے ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کبھی کبھی نہ بولنے والوں کی باتیں بھی سن لیا کریں، میں مجبور ہوں، میں کیا بتاؤں، میرا دل کا میری روح کا تعلق اس آسانے سے میرے منہ سے سن لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا کیا ماجرا، یہ چونٹی کا میڈک کے منہ میں بیٹھنا اور پھر جانا؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے، جس میں میں نے ایک کیڑا پیدا کیا، وہ اندھا ہے، اس کیڑے تک کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس میڈک کو اس چونٹی کو فلسفہ نہیں سمجھ میں آئے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا۔ بشر حافظ نے کیا کہا؟ مالک بہت اچھا، مالک بہت اچھا، 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی۔ بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر کل جانا تو اس سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر وہ مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کہیں اور جانا۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ بشر حافظ نے کہا کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی۔ کام کیا تھا؟
اللہ اللہ اتنے لوگ ہیں اگر دھیمی آواز میں قلب کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ایک لطف ایک روحانی کا احساس کیا کام تھا اللہ 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 بشرافی چلے گئے بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا لے کے آنا نہر دجلہ کے کنارے گئے وضو کیا مصلی بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی تسبیح لے کے بیٹھ گئے شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے زبان بھر دیتا تو کیا کرتے بولے آپ اللہ سرکار بشر حافی کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی عصر کی پڑھی پھر واپس آنے کا ٹائم تھا نہیں واپس آیا میں مغرب میں رک گیا نہیں واپس آیا عشاء میں بھی رک گیا واپس نہیں آیا میں نے سوچا اب رات کے آخری حصے میں جاؤں گا بیوی سو چکی ہوگی بچے سو چکے ہوں گے اور میں جاؤں گا دروازے پر کچھ ہے ہی نہیں بچوں کے کھان پان کے لیے سو جاؤں گا فجر کی اذان کی آواز آئے گی اور دروازے سے میں مسجد میں چلا جاؤں گا نماز پڑھ کر کے پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی لے کے نہر دجلہ کنارے آؤں گا پھر تسبیح لے کے بشر حافی کہتے ہیں آج یہ تیسرا دن تھا رات کے آخری حصے میں جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا میں نے کیا دیکھا میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی قدرت اللہ اب میرے لیے تو کبھی سوچنا بھی نہیں ان کے لیے اللہ کا مبارک نام کہتے میں جیسے قریب پہنچا مجھے گھر سے کھانے کی خوشبو محسوس اور قریب پہنچا تو بچوں کی گلکاریوں کی مسکراہٹ کیا اور قریب پہنچا تو آنگن میں چراغ جل رہا دروازے پر پہنچا تو بیوی کے جسم پہ نئے لباس تھے میں نے بیوی کو دیکھا بیوی نے مسکرا کر کے مجھے سلام بیوی نے سلام کیا میں نے بیوی سے پوچھا بات کیا ہے گھر کا ماحول بڑا بدلا ہے تیرے چہرے پر خوشیوں کی تزئین کاری کا اثر غالب ہے جس پہ نئے لباس ہیں گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے روشنی بھی ہے بچے ابھی تک سوئے نہیں ہیں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے لوگ سبحان اللہ داتا محبوب شاہ ولی معلوم بیوی نے کیا کہا اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے یہاں کام کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے اللہ اللہ 1 منٹ کام کیا تھا 1 منٹ بھائی نعرہ نہیں کام کیا تھا اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولو اللہ بڑا پیارا ہے یہ نام کبھی تنہائی بولو تو سمجھ میں آئے گا خدا کی قسم کبھی تنہائی میں اس نام کا ذکر کرنا آپ کو لگے گا کہ میں بہت قریب ہوں رب سے آپ پھر وہ تنہائی انجمن میں تبدیل ہو سمجھ رہے ہیں آپ ابھی ہمیں کھیلنے کودنے سے فرصت تنہائی میں ہم صرف موبائل کے سہارے سے جیتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں باپ مسجد میں دعائیں کرتا ہے سنا ہے آپ اگر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے لیے گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ اور گھر میں ہماری بیوی ہماری بیٹیاں ہمارے بڑے سب کے سب موبائل میں گانے بجانے مصروف ہیں حضور کو بلائیں گے تو کہاں رکھنا کہاں بشر حافی کہتے ہیں بیوی نے کیا کہا اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے ہم مزدوری کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے بہت ہوئے بولے میرے مولا تو جانتا ہے میں پیر مار جانتا ہوں میں نے نہ جانے کتنی بچوں کو یتیم کیا عورتوں کو بیوہ کیا آشیانے گھروں کے اجالے آئے 1 مرتبہ تیرا نام اللہ لکھا ہوا تھا اس کاغذ کو میں نے زینت بخشی تیری توفیق سے وہ بھی تیری توفیق سے تو نے مجھے اتنی بلندیوں پہ میرے گھر فرشتے کھانا لے کے آ رہے 1 مہینے کا راشن لے کے آ رہے بہت روئے اتنا روئے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زمین کی گود میں جذب ہوتے ہیں بیوی نے اپنے شوہر بشر حافی کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا میرے شوہر پہلے روئے مت کھڑے تو ہو آپ کے نام وہ آپ کے مالک کے 2 بندے ایک میسج بھی دے کے گئے ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھائے تو بتا دوں میسج دے اللہ میرے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو سلام ایک مطلب اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پہ کہتے ہیں سبحان اللہ بس ہنگامہ نہیں کرتے سن لیں آپ یہی بڑی بات بیوی نے کیا کہا تھا تم جس مالک کے یہاں نوکری کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن
روئے تو بیوی نے کیا کہا؟ دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ. بیوی نے کہا اے میرے شوہر اب آپ خوش ہو جائیں، وہ 3 دن سے تم جس مالک کے یہاں نوکری کرتے ہو اس کے 2 بندے جب سامان 1 مہینے کا راشن دے کے جانے لگے تو وہ یہ کہہ کے گئے اے عورت، مالک نے کہا جا کے بشر ہاتھی کی بیوی سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دینا. اللہ اللہ. ذرا مجھے بتاؤ داتا شاہ محبوب کے چوکٹ کرنے والے کام کیا تھا؟ بولے آپ کو پتا نہیں بھائی دیکھو بھائی دیکھو ذمہ داری بھائی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو غوث پاک کی محبتوں سے ہم کنار کرے. کام کیا تھا؟ بولو بھائی. ان کی ذمہ داری کچھ ہو تو ان کے جلسے کی بات ہو رہا بھائی ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کام کیا تھا؟ کبھی تنہائی میں یہ نام لوگ انشاءاللہ. آج تمہیں دین ملا، اڈانی کو نہیں ملا، امبانی کو نہیں ملا، بل گیٹس کو نہیں ملا، شیکسپیئر کو نہیں ملا، ملٹن کو نہیں ملا، آئنسٹائن کو نہیں ملا، لارڈ میکالے کو نہیں ملا، نیتنیاہو جیسے کتوں کو نہیں ملا، ہم جیسے فقیروں کو نہیں ملا. اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے سجدے کیے تھے آپ نے؟ آپ کو دین مل گیا. بتائیں کتنے درود پڑھے تھے آپ نے کہ حضور کی امت میں ہونے کا شرف. یہ سب اللہ کی توفیق ہی تو ہے. اسی کا نام لیتے ہوئے گھبرا گیا. یہ نام انشاءاللہ تنہائی میں لیں گے. یہی نام تمہارے دل کو سکون دے گا. یہی نام انشاءاللہ تمہیں ہاتھ اٹیک سے بچائے گا. میری بہنوں سنو، وہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا خیزران. کیا نام تھا؟ بولو بھائی. آواز دی. خیزران. اس کی بیٹی ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی بھی چھپا دی. اللہ سننا میری بہنوں، بہت یہ اسکرین کے ذریعے خیزران نام کی عورت حضور سے بڑی محبت کرتی ہے. جب روضے رسول کی قریب جب مکہ شریف گئی تو اس نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں حضور پیدا ہوئے. کسی نے کہا وہ یہی وہ گھر ہے جہاں حضور پیدا ہوئے. تو اس نے کہا اب مجھے وہ زمین دکھاؤ جس زمین پر حضور پیدا ہوئے. مسلح بھر کی زمین دکھائی. اس نے کئی کلو کا مسلح بنوا کر کے اس زمین پہ پیش کی. اسی خیزران کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا زبیدہ، جس کی شادی عباسی نسل کے بڑے بادشاہ ہارون رشید سے. سننا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سننا شاید تمہارے مطلب کی چیز ہو. مجھے بات بھی ختم کرنی ہے. اپنے بھائی کی پریشانی کو مجھے محسوس کرنا ہے کہ میرے دل میں بڑی محبت ہے اور اس شخص کی طرف سے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. علامہ شوکت علی صاحب مکہ شریف میں تب بھی باتیں ہوتی ہیں. وہ لڑکی جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں خیزران نام اپنی بچی کو گود میں لے کے دودھ پلا دیا. کیا کیا دودھ پلا دیا. یہ بچی بڑی ہوئی اور پھر اس کے شادی کے دن آئے. ہارون ان کی مزار شریف پر میں بہت گیا ہوں. میں محبت کرتا ہوں ان سے. ان کے دل میں بہرو جانا پڑی اور میں آل عباس کے ہر بادشاہ کی قدر نہیں کرتا. آل عباس کے ہر بادشاہ کو میں نہیں مانتا. ان کے دور میں سادات پہ ظلم ہوئے. اس کے دور میں سادات پہ ظلم ہوئے میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ سادات کا محبت ٹھیک ہے. یہی لڑکی بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی پھر جوان ہوئی بوڑھی ہو گئی. ان کے شوہر ہارون فلسطین میں مزار شریف ہے اور ان کی بیوی زبیدہ میں کرخ محلے میں جہاں پر خواجہ اگر کوئی دوسرا آدمی سبحان اللہ کے بتا دوں وہیں پر امام دار قطنی ہے. اگر کوئی تیسرا بولے بتا دوں وہیں پر خواجہ حبیب اجمی لیٹے. چوتھا بولے بتا دوں وہیں پر شیخ داؤد طائی لیٹے. کوئی اور بولے بتا دوں وہیں پر تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے. کرخ محلے میں لیٹے ہوئے.
جب یہ عورت انتقال کر گئی، جب یہ بچی تھی تو اس کی ماں نے کیا کیا؟ یہ طریقہ سکھانا اپنی بچیوں کو انشاءاللہ۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس اللہ کے نام کی تاثیر تھی، نشو نما جو ہوئی تھی نام خدا کے سائے میں، اس کا اس کا انتقال ہو گیا، اس لڑکی کا۔ وہ لڑکیاں جو آج اپنے دوپٹوں کو اپنے پرس میں رکھ کے گھومتی ہیں، ان کے لیے عبرت۔ خواب میں زبیدہ کو دیکھنے والے شخص نے کہا، اے زبیدہ، تیری پرورش بہت ہی ناز و نعم کے سائے میں، تیری ماں خیزران نے تجھے اللہ کے نام کے سائے میں پالا، ذرا یہ بتا تو پکڑی گئی اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے زبیدہ سن، تیری ساری نیکیاں تیری ایک طرف، لیکن تو نے وہ ایک دن اپنے محل کے آنگن میں میرے اذان کی آواز کی تعظیم میں اپنے دوپٹے اپنے سر کر کے جا، یہی نیکی تجھے آج جنت میں لے کے جائے۔ یہ نام خدا کی کون سا ذکر ہے جو دل کو سکون دیتا ہے؟ تنہائی میں کیسے پڑھو گے؟ پوچھی ہندوستان میں اللہ کے رسول تشریف لائے نہیں، صدیق عمر نہیں، عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، نہ ایک بڑی تعداد پرسنٹیج کے اعتبار سے صحابہ ہندوستان میں، مخصوص لوگ ہندوستان میں آئے، اور پھر آج بنام مسلمان 1.5 کروڑ لوگ ہندوستان میں، اور غیر منقسم پڑوسی ملک بنگلہ دیش، بھوٹان، برما، بہت لمبی بھیڑ ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا؟ نہ کبھی حضور آئے، نہ صدیق عمر آئے، نہ عثمان و علی آئے، پھر دین کس نے سکھایا؟ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ دین داتا محبوب شاہ جیسی عظیم شخصیت ہے، غریب نواز نے دیا ہے، سرکار قطب اعظم بریلوی نے دیا، سرکار مخدوم ماہی شریف نے دیا۔ یہ جب آتے تھے، ہم جب چلتے ہیں کہیں تو بزنس کا سامان لے کے چلتے ہیں، جب یہ آتے تھے تو کیا لے کے چلتے تھے؟ جن کی وجہ سے دین پھیلتا تھا۔ اگر اجازت ہو تو کہا پوری باتیں پھر کسی موقع پر کروں گا انشاءاللہ، بس یاد کر لیں، یاد کریں گے کبھی گفتگو انشاءاللہ۔ کون سا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے؟ بولو بھائی اللہ۔ معلوم ہے آپ کو آج سے 1300 سال پہلے یہی مالابار کیرل کی کالی کٹ کی زمین کے ساحلی سمندر کے کنارے
مدینہ شریف کے قریب سے قافلہ آیا تب ہندوستان میں کفر اور شرک کی فضا تھی، لوگ طاقتور چیز کی پرستش کرتے تھے، اور حضور کے غلاموں کا ایک قافلہ جیسے ہی مالابار کے ساحلی علاقے پر اترا، اسی سمندر کے پانی سے وضو کیا اور اپنے سامان نکالے، اور نکالنے کے بعد اسی ریت پر 2 رکعت نماز شکر ادا کیا، اور پھر سب نے گولائی میں بیٹھ کر کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں کے جو ہندو بھائی تھے، ہندو مذہب کے لوگ بزنس میں، وہ قریب پہنچے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے اپنے پیدا کرنے والے کا نام، جس نے مجھے پیدا کیا اس کے نام مانا چاہتا ہے۔ بولے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ بولے ہم اس شہر سے آئے ہیں جسے لوگ مدینہ سے لوگ مدینہ۔ بولے کیا مال لے کے آئے ہو بیچنے کے لیے؟ بولے ہم ریشم کے کپڑے اور اپنے یہاں کی بنی ہوئی چیزیں، کاٹن، پتھر اور سفر، اس قسم کے کپڑے جو ہوتے تھے اس دور وہ سب لے کے آئے ہوئے۔ بولے مجھے ان کی قیمتیں بتاؤ، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے ہندو مذہب کے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور کے شہر سے آنے والے انہوں نے اللہ اللہ کے ذکر کا فیض تقسیم کیا، اپنا اپنا سامان لے کے بیٹھ گئے۔ ہر بنڈل میں ایک بالشت کپڑا باہر ملا ہوتا تھا، اور بتاتے تھے کہ یہ کاٹن کا کپڑا ہے، اس کی قیمت 8 آنے ہے، اور یہ پولسٹر ہے، اس کی قیمت 1 روپے ہے۔ ایسے ہی کپڑوں کے گٹر کی سیمپل کو دیکھ کر کے ان کی قیمتیں بتا رہے ہیں۔ سب سے قیمتی گٹھر پہ جس کا سیمپل مخمل کے کپڑے کا نکلا ہوا تھا، ہندوستان کے ہندو مذہب کے بھائیوں نے کہا کہ اے عرب سے آنے والے مسلمانوں، اس کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے، سب سے بولو سب سے سستا کپڑا۔ تو یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا نا، ہمارے ہندوستان میں یہ سب سے مہنگا کپڑا تھا، مخمل کا کپڑا سب سے قیمتی ہوتا ہے، تم اسے سب سے سستا کہتے ہو؟ تو مدینہ شریف سے آنے والے حضور کے عاشقوں نے کیا کہا؟ دیکھنا کتنے صحیح لوگ بیٹھے۔ ان لوگوں نے کہا بات یہ ہے کہ پورے گٹر میں ایک بالشت کپڑا خراب بیگ ہو گیا، خراب لگے، اس کی وجہ سے سب سے کم قیمت پر اس کپڑے کو بیچا جائے۔ صحیح لوگ ہیں، مذہب کے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مشکل آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تمہیں کس نے سکھائی؟ کبھی کبھی خاموشی سے بول جاتا ہے، تقریر تو ہوگی ایسی بات۔ ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھے آتا تھا، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ مدینے سے آنے والوں نے کہا ہمیں یہ بات آمینہ کے لالا ہمیں یہ بات حضور نے بتائی۔ تو ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہا تم میں کون ہے آمینہ کا لالا؟ رونے لگے، بولے نا یہاں نہیں ہے وہ۔ بولے پھر؟ بولے وہ تو مدینے میں ہے۔ بولے وہ کیوں نہیں آئے؟ پھر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ان کا دیہانت ہو گیا، ان کی ظاہری طور پر انتقال کی صورت ہے، وہ اپنی مدینہ منورہ میں قبر شریف میں لیٹے تھے۔ ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، تم ایک ایسے شخص کو فالو کرتے ہو جو دنیا سے چلا گیا۔ تو یہاں آنے والے مدینے سے حضور کے عاشقوں نے کہا لیکن جو چلا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آج بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی اکیلی، ہمارے کوئی بھی اعمال